अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। और आखिरकार जिस तरह आज सबको उम्मीद थी और सबको तवक्को थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। इस पर बहस शुरू हो गया कि इमरान खान को रिलीफ मिला है, उनको फ़ायदा होगा इससे या नुकसान होगा। आज इस पर बात करते हैं। जिन दोस्तों ने, जो लोगों ने, जो नए चैनल में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जिनकी पहले सब्सक्रिप्शन है वो अपने नोटिफिकेशन चेक कर लिया करें, अपना फीडबैक दें, कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ सब फीडबैक का जवाब दूँ। देखिए, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया जो आना ही था। इनफैक्ट तो ये कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चले कल फैसले महफूज किया गया था। इस फैसले में एक लिहाज से तो इमरान खान के लिए रिलीव है। रिलीव इस सेंस में कि जो फौरी तलवार लटक रही थी सर पे और था कि आज ही गिर जाएगी, उनके सर के ऊपर ही गिरेगी, वो कुल्हाड़ा गिरेगा या तलवार गिरेगी, वो उससे एक दो दिन या चंद दिन की मोहलत ज़रूर मिल गई है। कि ख़ास तौर पे चूँकि एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कई दरखास्तें, 8 दरखास्तें थी, उन पर फैसला करना था। तो सबसे अहम दो सबसे नुकात थे। एक तो ये था कि ये केस काबिल समात है या नहीं। ये इशू बार बार उठाया जा रहा है और इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए, जस्टिस जाया फरीद साहब का, उस पर इन्होंने कमेंट्स में भी इस पर कहा और वो बार बार वहाँ भी ये बात की कि सबसे पहले ये तय हो जाना चाहिए कि केस काबिल समात है भी नहीं। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, यानी एक केस का, एक कोर्ट में केस चल रही है, उस पर चल रहा है, उस पर पॉइंट सवाल उठाया गया है कि यहाँ पे ये प्रोसीजर ही गलत है, इस पर ये काबिल समात ही नहीं है। तो पहले तो ये फैसला हो ना, बजाय ये केस के मेरिट पे, उसमें गवाह, उसमें शहादतें, उन पे जरा और सारे काम दलाइल होगा, सब चीज़ें, तो बात का मसला है ना। क्योंकि अगर केस काबिल समात ही नहीं है सेशन कोर्ट में तो सारी कहानी ख़त्म। अगर ये साबित हो जाए, ये तय हो जाए कि केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए था और मजिस्ट्रेट जिस ख्वाजा हारिस, इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ ये है, अब जो काबिल समाज से क्या मराद है वो मैं बात करूँ, इनका मौक़िफ़ ये है कि ये मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वहाँ से स्क्रूटनी हो गया था, डायरेक्टली सेशन कोर्ट में नहीं आना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट मान लिया जाता है तो फिर तो ज़ाहिर ये केस ख़त्म, सारा पीछे जाएगा, हफ्ते रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए काबिल समाज का फैसला होना सबसे अहम था। अब काबिल समाज पे हुआ क्या था कि हाई कोर्ट में पहले गए, इस पर पहले लोअर कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में, उनकी अपील पे हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भेज दिया सेशन कोर्ट के, वो तय करे काबिल समात है या नहीं। तो उस वक्त सेशन कोर्ट के जज साहब हैं हमारे दिलावर साहब, जो कि बहुत ही जल्दी में हैं और मेरे ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में, बल्कि सच्ची बात हुई है, तारीख इंसानी का ये पहला केस है जो इतनी तेज़ रफ्तारी से चलाया जा रहा है। यानी जज साहब को बस नहीं चल रहा कि 5 अगस्त तक इनको हर हाल में इमरान खान को जेल सज़ा सुना दें, उनके जेल के सलाखों के पीछे धकेल दें, बल्कि खुद ही इनको जाके धकेल के ताला लगा के आ जाएं। मतलब इतनी जल्दी में, और एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि उसमें एक गैर मामूली तौर पे उजलत है जो कि कानून में नहीं होती, ना पाकिस्तानी सिस्टम में होती, ना पाकिस्तानी केसेस में होती। खैर, उन जज साहब ने ये कहा कि ये केस काबिल समात है, खुद ही तय कर लिया और खुद ही केस सुनना शुरू कर दिया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो सेशन कोर्ट का वो फैसला है, वो फैसला गलत करार दे दिया है कि सेशन कोर्ट ने वो गलत कहा था कि ये काबिल समात है। लेकिन अब उन्होंने फिर दोबारा उसी जज साहब के पास भेजा है, उसी सेशन कोर्ट के पास भेजा है कि वो दोबारा से दलाइल दे के चेक करें। अब मैं समझने से बाहर हूँ कि हमारे फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरे जजों का बहुत एहतराम करते हैं, और इसलिए भी कि तौहीन अदालत का भी डंडा सर पे होता है। तो बात ये है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं ये समझने से बाहर हूँ, मतलब मैं बिल्कुल, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो जज साहब एक केस का फैसला कर चुके हैं, अपना माइंड भी शो कर चुके हैं और वो सब चीज़ें कर चुके हैं, और वही दलाइल ख्वाजा हारिस ने पहले दिए थे, हफ्ता 10 दिन पहले दिए थे, अब वही दलाइल ख्वाजा हारिस साहब उसी जज साहब के सामने दोबारा देंगे कि नहीं जनाब, कि जी ये काबिल समात नहीं है। तो वो जज साहब उन दलाइल में कौन सा कोई ऐसा नया नुकता आ जाएगा, अब किसी और ज़बान में पेश करेंगे, या जज साहब का मूड बेहतर होगा, वो ज़्यादा खुशगवार मूड में केस को सुनेंगे कि अब वो उसे काबिल समात करार देंगे। तो ये मतलब नाकाबिल फ़हम है इस सेंस में। तो उस कोर्ट को दोबारा भेजने की, उस सेशन जज को दोबारा क्यों भेजा जा रहा है? आखिर भाई, आपने काबिल समात के लिए आप तो पहली बात है खुद तय कर दे ना। अब चलो, आपने नीचे भी अगर तय कराना है आपने, तो किसी और सेशन जज को भेजें, सेशन कोर्ट में ही भेजें, किसी और सेशन जज को भेजें कि भाई हक़ समात उसका तय हो जाए, हक़ समात का फैसला हो जाए, फिर बेशक जो ट्रायल चल रहा है उसी कोर्ट में चलता रहे। क्योंकि दूसरी पिटीशन ये थी इनकी कि ये जज साहब बायस्ड हैं, हमारे दिलावर साहब, उनके बारे में बहुत सारे उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, खासतौर पे फेसबुक पोस्टें उनकी, और उन पोस्टों के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, प्रिंट आउट मौजूद हैं, जो सेशन कोर्ट में भी दिखाए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दिखाए गए।
اور کمال میں تو کہتا ہوں معصومیت ہماری سادگی ہمارے ہائی کورٹس کی جج صاحبان کی بھی ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ تصدیق، ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے سرکاری محکمہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے حکومتوں کے انڈر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کس روتھلیس انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اور تحریک انصاف کے خلاف. چلیں ایف آئی اے کو کہا، ایف آئی اے نے کہا جی ہم نے ایگزامن کیا بہت اچھی طرح، تو وہ تو یہ فیس بک کی پوسٹیں ہیں ہی نہیں. تو بھائی ظاہری بات ہے، یہی تو بات پی ٹی آئی کے بکلا یہی تو بیچارے چیخ پکار کرتے رہے، یہ سارا کچھ موجود تھا، پھر یہ لاک کر دیا گیا ہے اور اب اس پہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں تو پوسٹیں. تو بھائی آپ کے پاس سب سے آسان طریقہ تھا ایف آئی اے کے بعد جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ فیس بک کو ایک ای میل ڈالتے کہ حضور والا یہ کیس ہماری ہائر کورٹس میں چل رہا ہے، یہ معاملہ ہے انصاف کا، تو یہ آپ بتائیں آپ کو یہ پٹیشن یہ جو پوسٹیں ہیں یہ کب ڈیلیٹ ہوئی. فیس بک ہر ڈیلیٹ شدہ پوسٹ کا ریکارڈ رکھتا ہے 90 ڈیز کے لیے. تو فیس بک نے چند منٹ لگنے تھے، چند گھنٹے لگنے تھے، زیادہ ایک آدھ ورکنگ ڈے ہوتا، وہ اس ای میل کا جواب دے دیتے اور بتا دیتے ہاں بھائی یہ پوسٹیں ڈیلیٹ کی گئی ہیں، فلاں ڈیٹ پہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں، یہ پوسٹیں موجود تھی یہ نہیں تھی. پھر ایف آئی اے کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہوتا دیکھیں جی ہم نے فیس بک سے بھی چیک کیا ہے. تو بہرحال اس ایف آئی اے کی رپورٹ پہ انہوں نے 100% یقین فرماتے ہوئے ہمارے چیف جسٹس محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے بکلا کی یہ سزا مسترد کر دی ہے کہ کیس کسی اور کورٹ میں منتقل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کیس ہمارے دلاور صاحب کی عدالت میں چلے گا. یعنی اس لحاظ سے تو سیدھا سادہ ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے، ان کو ریلیف نہیں ملا. جو ریلیف ان کو دیا گیا ہے وہ اس سینس میں تو دیا گیا ہے کہ آج اگر فیصلہ سنانے جا رہے تھے تو اب وہ آج نہیں سنا سکیں گے فیصلہ، اور یہ کچھ یہ میں نے سنا ہے 1-2 دن اور لگ جائیں گے. لیکن اب اگر ان کو پہلے بھی 7 دن دیا تھا وہ پہلے دن ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی قابل سماعت ہے، تو پھر وہ کہیں گے قابل سماعت ہے تو پھر اسی کیس کو پھر ٹرائل فائنل دلائل دے کے پھر فیصلہ سنا دیں گے. میں نے سنا تھا بیچ میں کہ خبر آئی تھی کہ یہ انہوں نے کسی کانفرنس کے لیے جانا تھا تو اس لیے وہ 5 اگست تک ان کو جلدی ہے فیصلہ سنانے کی، تو اب اس سے اجازت ڈیلے ہو جاتے. میرا نہیں، جس طرح جتنی وہ تندہی سے اور جتنی مستعدی اور ایفیشنسی سے کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اس کانفرنس میں بھی 3 حرف بھیجنے پڑے تو بھیج دیں گے. تو اب نہیں ہوگا تو اگلے ہفتے میں کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ریلیف جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے بکلا یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بہت خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ ریلیف نہیں دیا گیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ تلوار آج سر قلم ہو رہا تھا اور آج کہا کہ نہیں جناب جلاد آج تھکا ہوا ہے، آج ذرا وہ ریسٹ کرے گا تو اگر اپنے مسئلہ میں ٹھیک کرے گا اور کل یا پرسوں آ کے نا وہ سر قلم کر دے گا. تو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ریلیف جو بنتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ یہ تھا، اور سیدھا سادہ کامن سینس وہ یہی کہتی تھی کہ اس کی حق سماعت کا کسی اور جج کو کرنا چاہیے. ویسے تو اس کا جج کا کیس پہ ٹرانسفر ہو جانا چاہیے تھا، یہ کیس اس کورٹ میں بنتا ہی نہیں ہے. جج صاحب اپنا باعث بہت واضح شو کر چکے ہیں. اور صرف فیس بک پوسٹر کا معاملہ نہیں ہے، وہ جس طرح ڈے بائی ڈے کیس چلا رہے ہیں وہ ڈے بائی ڈے کیس چلتا کہاں ہے. جج صاحب نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ جی صاحب نے کہا تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جس طرح چلے. بھائی آپ چاہتے ہیں نا، آپ ہوا تو نہیں ہے نا ایسا. آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور کون سا کیس ہے پچھلے 5 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں کون سا کیس ہے جو ڈے بائی ڈے چل رہا ہے؟ خواہش تو ہم سب کی بھی یہی ہے کہ ہزاروں کیس کے فیصلے ایک دن میں ہو جائیں اور عدالتوں میں کوئی رش رہے ہی نہ. خواہشوں سے کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی کیس ڈے بائی ڈے نہیں چل رہا. تو یہ کیس کیوں چل رہا ہے؟ سوال یہ بتاتا ہے اگست میں سول اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، عدالتوں کی چھٹیاں ہیں اگست میں. میں ایک وکیل کا بیٹا ہوں، میں خود بھی وکالت کرتا رہا ہوں، میں نے LLB کیا ہوا ہے. میرے لا اور کورٹ سے میرا اسکول کالج یونیورسٹیوں کے زمانے میں بھی ہمارا آدھا ٹائم ہمارا عدالتوں میں گزرتا رہا ہے. اگست کا مہینہ وکیلوں کے لیے بلکہ کڑا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سول کورٹس میں خاص ساری بند ہوتی ہیں کیسز، اور اس میں بھی صرف خاص قسم کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، بہت ہی ایک ڈیوٹی جج ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے. یہ لیکن ڈے بائی ڈے کیس چل رہا ہے اور اسی جج صاحب کے پاس انہی کے پاس سماعت کا بھی دوبارہ بھیجا گیا ہے اور یہ بھی کہ ابھی اس کا ٹرانسفر نہیں ہوگا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ فوری طور پر ظاہر یہ کریں گے، ان کو تھوڑا سا ڈیلیئنگ ٹیکٹس کا ملا ہے، تھوڑے سے چند دن ملیں گے، آگے لمبا کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہی کر سکتے ہیں. اگر وہ جج صاحب چلے گئے کسی کانفرنس میں، اگر چلے گئے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے، لیکن چلے گئے تو پھر شاید ان کو اور چند دن مل جائیں. لیکن بیسیکلی ان کو بہرحال حق سماعت والے معاملے پہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. ریلیف ملے گا تو سپریم کورٹ سے ملے گا، کیونکہ حق سماعت طے ہونا چاہیے اور اس عدالت کے بجائے کسی اور عدالت میں ہونا چاہیے جس جج صاحب پہ، اور خاص طور پہ یہ فیس بک پوسٹوں والے معاملے میں اور جج کے اس پہ بھی ان کو جانا چاہیے کہ یا تو فیس بک سے ایک پکا ثبوت ملنا چاہیے کہ یہ پوسٹیں تھی ہی نہیں. جب لوگوں نے دیکھی ہیں، رپورٹرز بتا رہے ہیں، ٹی وی چینلز میں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی ہیں،
لگی ہوئی ہیں فیس بک ان کے پیج پہ لگی ہوئی تھیں، اس کے بے شمار گواہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اور پوسٹیں ظاہر ڈیلیٹ کر دی گئی. ظاہر جب عدالتوں میں پرنٹ دکھائیں گے اس کے بعد کون رکھے گا؟ پہلے فیس بک پہ لاک کر دیا گیا، جب لاک کھولا گیا تو پتہ لگا وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. ڈیلیٹ کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن یہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے فیس بک سے. تو بہرحال یہ بہت ہی مطلب کیا کہا جائے، افسوسناک بات ہے کہ اگر عدالتیں اس طرح کہ ریلیف دیں گی اور اس طرح گول بول کر کے چیزیں دیں گی. سیدھے سادھے ریلیف دینے چاہیے، سیدھے فیصلے کرنے چاہیے. جو بھی ہے ریجیکٹ کریں تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور ایکسیپٹ کریں تو دلیل ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی عاشق رفدی کو بھی دوبارہ گرفتار کر دیا ہے. اور یہ عدالتوں میں کبھی اور قانون کا بھی مذاق بنا ہوا ہے کہ اینٹی ٹیررس کورٹ ضمانت لیتی ہے، ہائی کورٹ لیتی ہے ضمانت، اور مختلف عدالتیں لیتی ہیں، نیب علی جہاں بھی مختلف اینٹی کرپشن کورٹ ضمانتیں لیتی ہیں اور پولیس پھر پکڑ لیتی ہے. حتیٰ کہ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اب کسی بھی کیس میں نہ پکڑا جائے، پھر بھی ان کو کسی اور معاملے میں پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں. تو یہ سب مذاق بنا ہوا ہے، تو مذاق ہی چل رہا ہے. اور بس ہماری قوم کی، ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے، یہ بھیانک مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.